سورہ آل عمران آیت نمبر 47 48 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قالت رب انا یکون لی ولد۔ حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی کہ اے میرے رب، کیسے ہوگا میرے لیے بیٹا، حالانکہ مجھے ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی آدمی نے چھوا تک نہیں۔ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے ہی ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ تخلیق کر دیتے ہیں، پیدا کر دیتے ہیں۔ اذا قضا امرا، جب وہ کسی چیز کا معاملے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، فانما یقول له کن فیکون، تو وہ کہہ دیتے ہیں اس چیز سے کہ تو ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو سکھائیں گے کتاب اور حکمت، یعنی دانائی کی باتیں، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور خاص طور پر تورات اور انجیل۔ محترم سامعین کرام، ہماری گفتگو چل رہی تھی اسی آیت کے متعلق، پہلے بھی بات ہو چکی کہ فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی۔ اس خوشخبری کے ضمن میں مختلف باتیں ذکر کی کہ بیٹا ہوگا، وجی ہوگا، مقرب ہوگا، لوگوں سے وہ گفتگو کرے گا، بچپن کے اندر بھی گفتگو کرے گا، بڑی عمر میں بھی گفتگو کرے گا وغیرہ ذالک۔ اسی ضمن میں حضرت مریم علیہ السلام نے کہتے ہیں نا کاؤنٹر کوسچن کہ یا باری تعالیٰ، مجھے آج تک کسی بندے نے چھوا تک نہیں ہے، نہ کوئی میں ایسی ویسی عورت ہوں، تو میرا بیٹا کہاں سے ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، جیسے وہ چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، ان کے لیے بس کن کی دیر ہے، فیکون ہو جاتی ہے بس۔ تو اب مزید اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو فرشتوں نے خوشخبری دی، اسی خوشخبری کے ضمن کے اندر مزید آگے یہ بھی بتائی جا رہی ہیں کہ اس بچے کے اندر کون کون سی خوبیاں اور کون کون سی کوالٹیاں ہوں گی، کن کن اوصاف کے ساتھ وہ متصف ہوگا۔ تو فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کتاب بھی سکھائے گا، ان کو حکمت بھی سکھائے گا، ان کو تورات بھی سکھائے گا اور ان کو انجیل بھی سکھائے گا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کی تفسیر کے اندر حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ کے کافی اقوال ہے۔ مثلاً کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتاب، حکمت، تورات اور انجیل سکھائے گا، تو کتاب اور حکمت سے کیا مراد ہے؟ اگر کتاب اور حکمت سے مراد تورات وغیرہ ہو تو وہ انجیل ہو، تو کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود آگے تورات اور انجیل کا ذکر کر دیا۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے، پہلا قول اس میں یہ نقل کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتاب اور حکمت سکھائے گا، یعنی تورات اور انجیل۔ تو گویا انہوں نے کتاب اور حکمت کی تفسیر تورات اور انجیل سے کر دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ سکھائے گا۔ بعض حضرات دوسرے نمبر پر یہ فرماتے ہیں کہ کتاب اور حکمت سے مراد یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو سابقہ جو حضرات انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی جو کتابیں ہیں جیسے زبور وغیرہ ہو گئی اور دیگر صحائف ہو گئے، وہ اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر ان کو سکھائیں گے، اور سابقہ انبیاء علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں، حکمت سے مراد یہ کہ وہ ان کو سکھائیں گے۔ تو بعض حضرات نے فرمایا کہ کتاب سے مراد تو یہی ہے کہ سابقہ جو کتابیں ہیں وہ ان کو سکھائیں گے، اور حکمت سے مراد یہ ہے کہ ایکسٹرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو سمجھ اور دانائی اور حکمت کی باتیں سکھائی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ تورات اور انجیل بھی ان کو سکھائی جائے گی۔ لیکن کچھ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ ایک اور پہلو کی طرف اس کا اشارہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کتاب اور حکمت سے مراد یہاں پر بعض رات نے فرمایا کہ اس کتاب سے مراد لکھنا ہے، کہ وہ لکھنا جانتے ہوں گے، اور یہ اس میں سے خاص طور پر ذکر کیا کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جتنے حضرات انبیاء علیہ السلام آئے ہیں وہ لکھنا وغیرہ جانتے تھے، لکھنا پڑھنا، کوئی چیز سامنے ہو تو اس کو پڑھ لیتے تھے، لکھ لیتے تھے، یہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی بتا دیا کہ وہ لکھنا جائیں گے، گویا کہ وہ آخری نبی نہیں ہوئی۔ آخری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ تھا کہ وہ نبی الامی ہوں گے، وہ کسی سے لکھنا پڑھنا نہ انہوں نے سیکھا ہوگا، نہ کوئی اس طریقے سے وہ قادر ہوں گے۔ خود قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہ وہ لوگ اتباع کرنے والے ہوں گے اس رسول کی جو نبی امی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، کہ آپ اپنے ہاتھ سے نہیں لکھ سکیں گے۔ گویا کہ یہ نہ لکھنا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی علامت، نشانی، خصوصیت اور خوبی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی کسی سے بغیر لکھے پڑھے سیکھے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے علوم اور کیا کریں گے، علوم و معارف عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ خاص طور پر بتا دیا کہ وہ نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعلم الکتاب والحکمہ، کہ ان کو کتاب یعنی رائٹنگ وغیرہ اس کے متعلق، اور حکمت کہ ان کو دانائی وغیرہ کی چیزیں عطا کی جائیں گی۔ اور زیادہ تر مفسرین کرام رحم اللہ جس طرف گئے ہیں وہ ایک اور پہلو کی طرف، جیسے میں بھی کہا کہ وہ ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسا کہ کل آپ حضرات کے متعلق بھی بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا ہے، اور قرب قیامت میں وہ دوبارہ دنیا کے اوپر تشریف لائیں گے، اور کچھ عرصہ رہیں گے، ان کی شادی بھی ہوگی، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور وہ اس دنیا کے اندر کچھ ٹائم گزاریں گے۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کے اندر ان کی آنے کی بڑی ڈیٹیل کو کیا کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے، دمشق کے علاقہ مسجد عمومی کے اندر وہ نماز پڑھا رہے ہوں گے، فجر کی نماز کھڑی ہوگی، مکبر تکبیر کہہ رہا ہوگا، حضرت امام مہدی علیہ السلام مصلی پر تشریف فرما ہوں گے کہ اتنے میں جناب پیچھے سے آواز آئے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں، اتر چکے ہیں۔ اور ان کے اترنے کی بھی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ وہ کس طرح فرشتوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اور مینار کے اوپر، یہ ساری ڈیٹیل ہے جس کا یہاں پر موقع اور محل نہیں ہے، تو وہ آئیں گے۔ اب حضرت امام مہدی علیہ السلام ظاہر ان کو پہچان لے گا اور پیچھے ہٹیں گے کہ بھئی اب وہ نبی آ گئے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام جتنا مرضی ان کا بڑا درجہ ہو جائے لیکن وہ نبی کے مقام تو نہیں ہو سکتے نا، پیغمبر تو پیغمبر ہی ہوتا ہے، تو وہ پیچھے ہٹیں گے کہ ان کا مقام زیادہ ہے، وہ آگے ہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام منع کر دیں گے کہ نماز آپ نہیں پڑھانی، میں آپ کے پیچھے کیا پڑھوں گا، نماز پڑھوں گا۔ تو وہ فجر کی نماز اس طریقے سے پڑھیں گے اور اس طریقے سے۔ اب فرماتے ہیں کہ جب وہ دنیا کے اندر آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق سارے فیصلے اور یہ احکامات یہ کریں گے۔ تو فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کتاب اللہ، قرآن مجید اور حکمت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں
ان کو سکھا دیں گے تاکہ وہ اس کے مطابق وہ کیا کریں گے، پھر اس وقت دنیا کے اندر جو فیصلے قضا حکومت جو بھی ہوگا وہ پھر اسی شریعت کے مطابق کریں گے۔ تو فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کتاب کا علم بھی دیں گے اور حکمت یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احادیث اور سنت کا بھی ان کو کیا ہے علم دیں گے، جس کی وجہ سے وہ پھر آ کر کیا کریں گے، اسی کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ پھر آگے وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ تورات بھی سکھائیں گے۔ تورات آپ حضرات کے علم ہے کہ تورات کا لغوی جو معنی ہے وہ قانون کے ہیں، وہ قانون کے ہیں۔ تو آپ حضرات کے سامنے یہ بات پہلے بھی آ چکی کہ بنی اسرائیل نے خود اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہم تو پہلے فرعون کے قانون اور لا کے مطابق جیسے اس کا قانون تھا ہم چل رہے تھے، اب ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا قانون اور لا آ جائے، ہم اس کے مطابق کیا ہے زندگی گزارے۔ تو پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو یہ تورات کتاب دی گئی، اور یہ بڑی عظیم الشان کتاب ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو وہ یہ تورات ہی کا ہی رتبہ ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ باقی احکامات بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کو بھی بیان کیا ہے۔ والانجیل، انجیل کا معنی ہوتا ہے بشارت کے، بشارت کے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انجیل کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ گویا کہ یہ تورات کا ایک تتمہ ہے، تورات کا ایک تکملہ ہے، تورات کا ایک ضمیمہ ہے۔ گویا کہ تورات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان اس میں سے کچھ دو چار موٹی یا کچھ جیسے عموماً ہوتا ہے نا کہ ایک اخبار ہوتے ہیں اس کے ساتھ ایک الگ سے ضمیمہ شائع کر دیتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس طریقے سے انجیل کے اندر، اور انجیل کے اندر انجیل کا معنی جیسے آپ کو میں نے بتایا بشارت ہی بشارت ہے، اس کے اندر مواعظ اور نصائح ہیں، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ آپ نے جا کر بشارت دینی ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، 28واں پارہ سورہ صف کے اندر، کہ میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ تو گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو انجیل ہے وہ بشارت ہی دے رہے کہ میرے بعد ایک پیغمبر اور رسول نے آنا ہے۔ محترم سامعین کرام، تو اس وقت کی جو انجیل جو سریانی زبان کے اندر تھی، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق حضرات محققین فرماتے ہیں کہ فارقلیط کا لفظ استعمال ہوا تھا، اور فارقلیط کا معنی اور احمد کا معنی ایک ہی ہے، یعنی کہ وہ جس کی سب سے زیادہ کیا کی جائے، تعریف کی جائے۔ اگرچہ یہ انہوں نے اب لفظ کو مٹا دیا اور اس طرح، لیکن یہ ہے کہ اب بھی شواہد ایسے موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ان کی سابقہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بشارتیں ان کی والدہ کو دی جا رہی ہیں فرشتوں کی جانب سے، جو کہ من جانب اللہ آئے تھے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکمت کی بھی تعلیم دے گا، کتاب کی، حکمت کی، تورات اور انجیل، یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو من جانب اللہ کیا کریں گے، سکھائیں گے۔ اور مزید جو بشارتیں وہ آگے آنے والی آیات کے اندر آ رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔